اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ایسے ایسے نمونے زمین پہ رکھے ہیں، اپنی قدرت کو بیان کیا کہ اگر انسان اللہ کی اس طاقت اور قدرت کو دیکھے تو اللہ سے محبت بھی کرے اور اللہ سے ڈرے بھی، لیکن وہ دیکھ دیکھ کے نابینا ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے. اب اتنا بڑا سمندر ساتھ ہی ہے نا بالکل. اگر اللہ نہ کرے اس کو تھوڑا سا دھکا دے دے، ہم سب کیڑے مکوڑوں کی طرح تیرتے ہوئے نظر آئیں گے. تھوڑا سا اللہ لہر، جیسے چونٹیاں کیڑے مکوڑے کہیں نظر آتے ہیں نا، تو ہم ایک مگا پانی لا کے ڈال دیں تو ہمارے لیے تو ایک مگا ہے وہ، لیکن ان کیڑے مکوڑوں کے لیے تباہی ہے. وہ ایک آدمی نے، کہتے ہیں خواب میں اللہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ میاں سے کہنے لگا کہ اے اللہ، یہ جو اتنا وقت گزرا ہے، لاکھوں کروڑوں سال، اس کی حیثیت تیری نظر میں کتنی ہے؟ اللہ میاں نے فرمایا 1-2 منٹ. اللہ کے لحاظ سے تو یہ 1-2 منٹ ہی ہیں. کہتے اچھا، یہ جو کھربوں اربوں روپے زمین میں، خزانے کھربوں کروڑوں، دولت سونا چاندی، اس کی حیثیت تیری نظر میں کتنی ہے؟ اللہ میاں نے کہا 5 روپے، 1 روپے، اس سے زیادہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ تو مجھے 1 روپیہ دے دے گا اپنی کائنات میں سے، صرف 1 روپے کا سوال ہے. اللہ میاں نے کہا خالی 2 منٹ ٹھہر جا. سمجھ رہے؟ 2 منٹ تو کروڑوں سال سے وہ ٹھہرا وہی ہے. تو یہ جو ہماری اوقات ہے نا، کیڑے مکوڑوں سے زیادہ بولو نہیں ہے. 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے ہماری. 2 ٹکا سمجھتے ہیں؟ اردو تو سب جانتے ہو نا بھائی، ایسا تو نہیں میں کچھ اور زبان میں بیان کر رہا ہوں. تکبر انسان کیسے کرتا ہے، میں ہر وقت اپنی بڑائی. اتنی بڑی کائنات، یہ سمندر ہی دیکھ لو، تا حد نگاہ پانی ہی پانی. اللہ ذرا سا اس پانی کو دھکا دے، تھوڑا سا، پورا سمندر نہیں چاہیے، سمندر کا تھوڑا سا حصہ، 1 مگا پانی اللہ ہم پہ ڈال دینا تو ہم سب یہاں کیڑے مکوڑوں کی طرح تیرتے ہوئے نظر آئیں گے. اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی قوت، اتنا زیادہ پانی پیدا کر دیا اس نے، اتنا زیادہ پانی. خشکی بہت تھوڑی ہے، زمین میں پانی بہت زیادہ ہے. یہ تھوڑی سی خشکی ہمیں کتنی بڑی لگتی ہے، حالانکہ پانی اس سے 3 گنا 4 گنا اور زیادہ ہے. طرح طرح کی مخلوقات پیدا کر دیں اس نے اس پانی کے اندر. مچھلیوں کی قسمیں دیکھو، پرندوں کی قسمیں دیکھو، بڑے پرندے، چھوٹے پرندے. پھر یہ جو مکھیاں ہیں، شہد کی مکھی، یہ گندگی پہ بیٹھنے والی مکھی، یہ بھی تو پرندہ ہے نا. یہ آگے بھی اڑتی ہے، پیچھے بھی اڑتی ہے، آگے بھی جا رہی ہوتی ہے اور پیچھے بھی. یخلق ما یشاء، قرآن کہتا ہے جو چاہتا ہوں پیدا کر کے دکھا دیتا ہوں. سائنسدان جب کسی جانور پہ ریسرچ کرتے ہیں نا، تو پرندوں کی چونچوں پہ بھی ریسرچ کرتے ہیں کہ یہ جو پرندہ ہے، اس کی چونچ جو مڑی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مڑی ہوئی چونچ اگر نہ ہوتی، سیدھی ہوتی، تو یہ مر جاتا، کیونکہ یہ مڑی ہوئی چونچ سے ایسے چیز پکڑتا ہے، ایسے کوریتا ہے. تو اللہ نے سیدھی چونچ والے بھی پیدا کر دیے. جو سیدھی چونچ والے پیدا کیے اس کے بارے میں کہتے ہیں اس کی اگر مڑی ہوئی چونچ ہوتی تو یہ مر جاتا. اس کی کیسی ہونی چاہیے؟ سیدھی ہونی چاہیے. تو جیسے چاہے پیدا کرتا ہے، جیسے چاہے.
خلاق، اللہ کی ایک صفت، اللہ کا نام ہے خالق، پیدا کرنے والا، اور ایک نام ہے خلاق۔ خلاق کا معنی بڑی مہارت سے پیدا کرنے والا۔ تو دیکھو بھائی منوڑا والو، ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو جیسے جیسے ہمارے اندر سمجھ پیدا ہوتی ہے نا، ہمارے سامنے تعارف ہوتا ہے مختلف لوگوں کا، پہچانتے ہیں ہم۔ بچہ سب سے پہلے کس کو پہچانتا ہے؟ اپنی ماں کو، باپ کو بھی بعد میں پہچانتا ہے، سب سے پہلے کس کو پہچانتا ہے؟ ماں کو۔ اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس نے مجھے جنا ہے، اس کے سامنے یہ انٹروڈکشن، یہ تعریف، یہ تعارف ہوتا ہے کہ یہ وہ خاتون ہیں، لیڈیز ہیں، یہ وہ لیڈی ہے کہ جب میں روتا ہوں تو یہ مجھے چپ کراتی ہے۔ بچہ کو جب اس کی ماں گود میں اٹھاتی ہے نا، اس کے پسینے میں بھی اس کو خوشبو آتی ہے۔ کوئی دوسری عورت گود میں اٹھاتی ہے تو اس کا خوشبودار پسینے میں بھی اس کو بدبو آتی ہے، وحشت ہوتی ہے کس نے اٹھا لیا۔ اپنی ماں جیسے ہی اٹھائے گی چپ ہو جائے گا، اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میری اپنی ہے، اس کی چھاتیوں سے مجھے خوراک ملے گی، میں روؤں گا، احتجاج کروں گا اس کے سامنے۔ یہ سب سے پہلا تعارف ہوتا ہے بچے کے سامنے۔ وہ کس کو پہچانتا ہے؟ ماں کو۔ باپ کو لفٹ نہیں کراتا وہ، اسے یہ نہیں پتا ہوتا۔ آپ آؤ گے نا بڑی بڑی مونچھوں کے ساتھ اس کے سامنے، آپ کو دیکھ کے رونا شروع کر دے گا، بولے گا ابو نہیں چاہیے، ابو کی گود میں نہیں جانا۔ حالانکہ اس کی ولادت پہ خرچہ کس نے اٹھایا؟ بولو، باپ نے اٹھایا۔ جو حمل کے دوران ماں کو جب کمزوری ہوئی، اس کو مچھلی کھانی تھی، اس کو دودھ پینا تھا، اس کو انڈے کھانے تھے، یہ پیسے کس نے دیے؟ باپ نے، ہے بھائی؟ پھر قوم خاندان کہاں سے ملا اس کو؟ باپ سے ملا۔ باپ خان ہے تو بچہ بھی خان۔ جناب بلاول بھٹو صاحب بہت اچھے آدمی ہوں گے، یقیناً ہم سے اچھے ہی ہوں گے، لیکن انہوں نے تو رسم ہی بدل دی۔ خاندان کہاں سے لے لی؟ اپنی والدہ سے۔ کہتے ہیں بھائی اسلامی روایات کو تو بھٹو کا مطلب، بھائی آپ تو زرداری ہیں نا، تو زرداری نام کے ساتھ لگایا کرو، فخر کیا کرو۔ لیکن دیکھو سیاست میں لوگوں کے وہی چینج ہو جاتے ہیں، نسبی۔ تو اسلام میں خاندان کہاں سے چلتا ہے؟ باپ سے چلتا ہے۔ تو بلاول زرداری، یہ ہونا چاہیے، اس میں آپ فخر کرو۔ آپ ووٹ جس کو چاہے دیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ بھٹو کو دیں، بلاول کو دیں، نواز شریف کو دیں، عمران خان کی، آپ کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن شرعی مسئلہ تو ہم بتائیں گے نا کہ بھائی بلاول زرداری، ابا زرداری تو بیٹا بھی کیا ہوگا؟ زرداری۔ باپ سید ہو تو بیٹا بھی کیا ہوتا ہے؟ سید۔ ماں سے تھوڑی بنتا ہے۔ باپ خان ہے، بیٹا کیا ہے؟ خان۔ باپ راجپوت ہے، بیٹا راجپوت۔ باپ صدیقی، بیٹا صدیقی۔ تو بچے کو تعارف، بچے کی ماں نے بڑی خدمت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن باپ بھی تو کوئی کم نہیں ہے نا۔ باپ نے گھر دیا، گیس بجلی کا بل دیا، اب ساری زندگی اس کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ باپ اٹھائے گا۔ لیکن بچہ باپ کو لفٹ کراتا ہے شروع میں؟ ہے نہیں، پیدا ہوتا ہی ماں کی گود کی طرف جائے گا، باپ کو لفٹ ہی نہیں کرائے گا۔ تھوڑے دنوں بعد آہستہ آہستہ اس کو باپ بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ کون صاحب ہیں، جب بھی گھر میں آؤ تو مجھے گود میں اٹھا کے پیار کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اکثر یہی انکل گھر میں نظر آتے ہیں ہمیں، اور کوئی دوسرا بندہ ہمیں گھر میں نہیں نظر آتا۔ یہی والے انکل آ رہے ہیں، شروع میں تو وہ آپ کو انکل سمجھتا ہے، لیکن تھوڑے دنوں میں وہ دیکھ دیکھ کے یار جب بھی آتے ہیں یہی والے انکل، تو یہ بھی کوئی میرے ریلیٹیو ہوں گے، ان کا بھی کوئی ہم سے رشتہ ہوگا۔ پھر ماں بتاتی ہے تھوڑے دنوں میں یہ ابو ہیں، یہ پاپا ہیں۔ ڈیفنس میں ماں بتائے گی یہ پاپا ہیں، منوڑا میں بتائے گی یہ ابو ہیں، اور بھی ڈیڈی ویڈی یہ سب چیزیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں۔ تو بچہ پھر آہستہ آہستہ ابو کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔
پھر وہ دیکھتا ہے میرے ساتھ میں جو ایک دوسرا پڑوس میں بچہ کھیلنے کے لیے آتا ہے اس کے بھی ایک ابو ہیں. اس کا مطلب سب کے ابو ہوتے ہیں. یہ اسلامی ملکوں میں ہے, غیروں کے انگریزوں میں تھوڑا سا سیٹ اپ تھوڑا سا چینج ہے. وہ کہتے ہیں کسی کے ہوتے ہیں کسی کے نہیں بھی ہوتے. انگریزوں میں ایسا سیٹ اپ نہیں ہے, اتنا وہ ٹینشن نہیں لیتے کہ سب کے ابو کہنے ضروری نہیں ہے. اگر ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. کہتے ابو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں. تو اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو تعارف ہوتا ہے اماں کے بعد کس کا ہوتا ہے؟ ابو کا. پھر بچہ ابو سے بھی, کیونکہ ابو سے جو تعارف ہوتا ہے نا, بچے کو اس سے غرض نہیں ہوتا کہ میرا باپ ہے یا میری والدہ کے خرچے یہ اٹھا رہا ہے. بچہ کہہ رہا ہے یہ مجھے محبت دیتا ہے اور مجھے چیز دلاتا ہے, مجھے پیسے دیتا ہے, مجھے اپنے ساتھ انگلی سے پکڑ کے لے کے جاتا ہے. اس حوالے سے, اور یہ آتا جاتا ہے ہمارے گھر میں, اس کا ہمارے گھر میں آنا جانا ہے. اتنا تعارف ہوتا ہے جس تعارف کی وجہ سے بچہ باپ سے بھی محبت کرنا شروع کر دیتا ہے. جیسے ہی ابو گھر آئے گا کام کاج سے, بچہ خوش ہوتا ہے ابو آئے ابو آئے. ابو بھی کچھ چیز کبھی لاتے ہیں کبھی نہیں لاتے, وہ ہر ایک ابو مختلف قسم کے ابو ہوتے ہیں. پھر بچے کا بھائی بہنوں سے تعارف ہوتا ہے. جب لڑتے ہیں تو ماں بتاتی ہے تمہاری بہن ہے کیوں لڑ رہے ہو, یہ تمہارا بھائی ہے کیوں لڑ رہے ہو. تو آہستہ آہستہ اس کو بھائی اور بہن کا مطلب سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے کہ سب کے بھائی بہن بھی ہوتے ہیں. جس نے ایک ماں نے جس کو جنم دیا ہو وہ بھائی اور بہن ہے. اس کے واسطے دیے جاتے ہیں, تساءلون بہ والارحام. قرآن کہتا ہے رشتوں کے واسطے دیتے ایک دوسرے کو. ایک چھاتی نے دونوں کو دودھ پلایا, ایک پیٹ میں دونوں نے جنم لیا, تو یہ رشتہ وجود میں آتا ہے. جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس کی سمجھ میں یہ رشتہ بھی وجود میں آنا شروع, لہذا وہ اپنے بھائی اور بہنوں سے بھی محبت کرنا, بولو نا کیا ہو گیا بھائی, شروع کر دیتا ہے. آہستہ آہستہ نا جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے اس کی محبت کا دائرہ کار بڑھتا جا رہا ہے. لیکن اس پورے عرصے میں اس کو اللہ سمجھ میں نہیں آتا. کیوں؟ وہ نظر نہیں آ رہا, اس کا کوئی تعارف ہی نہیں کروا رہا اس کو. شروع میں باپ کو دیکھ کر گھبراتا تھا کہ نہیں گھبراتا تھا. جب تعارف ہوا تو باپ کا خوف دل سے نکل گیا. اس کو انکل نہیں کہتا, اب ابو کہتا ہے. اب وہ ابو کہنے لگا, اس کو بابا کہنے لگا, پاپا کہنے لگا, ڈیڈی کہنے لگا. پھر جب وہ اسکول میں جاتا ہے, کالج میں جاتا ہے, یونیورسٹی میں جاتا ہے, وہاں دوست ملتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں, آہستہ آہستہ دوستوں کا تعارف بھی اس کو شروع. پھر اس کے انڈی وال دوست, لوگ بتائیں یہ میرا دوست ہے, اس سے محبت ہے. پوری زندگی گزر جاتی ہے, لیکن وہ خدا جس نے اس کو ماں کے پیٹ میں اپنے ہاتھوں سے بنایا, جب یہ پیدا ہوا تھا تو اس نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا. ماں کی نعمت جس نے دی, باپ کی نعمت جس نے دی, باپ کے پانی سے جس نے پیدا کیا, بھائی اور بہن کی نعمت جس نے دی, یہ زمین جس نے مسخر کی, یہ کائنات جس نے مسخر کی, جو آسمان سے بارشیں برسا کے تناور درخت پیدا کر کے اس کو کھلاتا رہا. یہ باپ کو دیکھ رہا ہے کہ میرے ابا آم لے کر آ رہا ہے, یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس آم کا بنانے والا کون ہے. یہ باپ کو دیکھتا ہے کہ میرا ابا میرے لیے روٹی لے کر آ رہا ہے, آٹا لے کر آ رہا ہے, راشن ڈال رہا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ اس دانے کو گندم میں تبدیل کرنے والا کون ہے. ایک ایک چیز جو نظر آ رہی ہے اس کو دیکھ رہا ہے, پیچھے گہرائی میں جانے کی کوشش نہیں کر رہا. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے پھر پیغمبروں کو بھیجا کہ یہ لوگ باپ, ماں, بھائی, چچا, ماموں, بیوی, بھتیجے, بھانجے, دوست, سیاستدان, ان کے رشتوں میں تو یہ بڑے ہوشیار ہو گئے ہیں, یہ مجھے بھول گئے ہیں. تو اللہ پیغمبروں کو بھیجتا ہے, پیغمبر کسی رشتے کے بارے میں نہیں بتاتے. پیغمبر کس کا تعارف کرواتے ہیں؟ اللہ کا. تو بھائی جب سارے رشتے برحق ہیں تو اللہ کا بھی تو کوئی رشتہ ہے یا نہیں ہے؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا. آج دنیا کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہر رشتے کا خیال کیا جاتا ہے, پیدا کرنے والے کا کوئی حق نہیں ہے.
وہ کہتے ہیں تو مولویوں کا کام ہے نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, قرآن پڑھنا, بچوں کو پڑھوا لو قرآن تھوڑا سا, ٹوپی رکھ لو کبھی کبھار. ہر قوم میں ایک کلچر ہوتا ہے نا, مذہب ہوتا ہے. ہندو کا اپنا ایک مذہب ہے, عیسائیوں کا اپنا ایک مذہب ہے, تو مسلمان کہتے ہیں ہمارا بھی ایک مذہب ہے, تو ہم عید منا لیتے ہیں, رمضان میں تھوڑا بہت روزے ووزے رکھ لیتے ہیں, کلچر ہے ہمارا. تو بھائی کلچر اور رسومات کی وجہ سے تو ہندو بھی ہندو مذہب کو کے پیچھے چلتا ہے, عیسائی مذہب کے پیچھے چلتا ہے, اس لیے کہ وہ عیسائی گھر میں پیدا ہوا. تو اگر ہم اس لیے نماز پڑھ لیتے ہیں کہ ہمارے ابا پڑھا کرتے تھے, تو یہ کوئی کمال تو نہ ہوا نا. کیوں بھائی, غلط کہہ رہا ہوں میں؟ تو اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے قرآن مجید میں. هو الذی, کیا ہے قرآن میں, خلقکم من تراب, جس نے تمہیں مٹی سے بنایا. جب انسان سمجھدار ہو جاتا ہے نا, بالغ ہو جاتا ہے, تو پھر یہ آیتیں اس کی سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہیں. بچہ ہوتا ہے تو تھوڑی کچھ سمجھ میں آئے گا اس کے. پھر اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے. یہ جو کائنات ہے یہ خود بخود نہیں بنی ہے, کسی نے بنایا ہے اس کو. اتنا بڑا سمندر, اتنی بڑی خشکی, اتنے بڑے بڑے پہاڑ, بڑے بڑے پہاڑ اس نے زمین میں گاڑ دیے. کیسی مخلوق پیدا کی ہے. آپ مخلوق کی قسمیں دیکھو, قسمیں ختم نہیں, صرف سمندر کی مچھلیوں کی قسمیں دیکھو آپ. واللہ خلق کل دابۃ من ماء, ہر طرح سے پانی سے اس نے حیات کو پیدا کیا. ہر جاندار کی زندگی میں دخل کس کا ہے؟ پانی کا. وجعلنا من الماء کل شیء حی, پانی سے ہر زندہ چیز کو بنا دیا اس نے. پانی پہ تصویر بنانا ممکن ہے بھائی؟ وہ اللہ ماں کے پیٹ میں منی کے قطرے پر تصویر بناتا ہے انسان کی. آنکھ بناتا ہے, ناک بناتا ہے, کان بناتا ہے, دل بناتا ہے, دماغ بناتا ہے, جگر بناتا ہے. کیسے عجیب طریقے سے آہستہ آہستہ چیزیں بننا شروع. ایک ایک پرزہ اتنا ٹیکنیکل ہے. دیکھو ایک کمپنی گاڑی بناتی ہے, اس گاڑی میں ٹائر بھی ہوتے ہیں. ایک عام آدمی کہتا ہے یار یہ ٹائر میں اپنے ہاتھ سے نہیں بنا سکتا. اس میں اسٹیئرنگ بھی ہوتا ہے, اس میں کلچ بھی ہوتا ہے, اس میں سیٹیں بھی ہوتی ہیں. ایک ایک پرزہ عجیب, اور ان پرزوں کو جوڑ کر کمپنی کیا بناتی ہے؟ گاڑی بناتی ہے. لیکن اتنی بڑی بڑی کمپنیاں الگ سے نہ کوئی آنکھ بنا سکیں آج تک, نہ الگ سے ناک بنا سکیں, نہ کان بنا سکی ہیں. جاپان کی کوئی کمپنی جو بڑی بہترین گاڑیاں بناتی ہو, آپ اس کے پاس جاؤ, بولو آرڈر پہ ایک آنکھ بنا دو, ہمیں بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. کہہ رہے ہیں بھائی یہ تو ہمارے بس میں نہیں. بنا دیں گے تو پتھر کی اس جیسی شکل, ہم کہ دیکھنے والی آنکھ بناؤ. کہہ رہے ہیں بھائی یہ ہمارے لیے ممکن, ایسی آنکھ جس میں روح ہو, زندگی ہو, حیات ہو, کوئی بنا سکتا ہے کیا؟ اور اللہ ماں کے پیٹ میں یہ چیزیں بناتا ہے پانی کے ایک قطرے سے, روٹی سے بناتا ہے اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں. کیسے دیکھو, ماں کو حمل ٹھہرتا ہے. ماں کیا کھاتی ہے جس سے بچے کی آنکھیں بنتی ہیں؟ ماں کیا کھاتی ہے جس سے بچے کی زبان بنتی ہے؟ ماں کیا کھاتی ہے جس سے بچے کی سر بنتا ہے, دماغ بنتا ہے, گردے بنتے ہیں, کلیجی بنتی ہے, پھیپھڑے بنتے ہیں, گھٹنے بنتے ہیں, انگلیاں بنتی ہیں. روٹی کھا رہی ہے. منوڑا میں کچھ اور تو نہیں کھاتی نا مائیں. روٹی کھائے گی اس سے بھی آنکھ بنے گی, مچھلی کھائے گی اس سے بھی آنکھ بنے گی, اور آم کھائے گی اس سے بھی آنکھ بنے گی, کھجور کھائے گی اس سے بھی آنکھ بنے گی. آنکھ بھی بنے گی, ناک بھی بنے گی, دل بھی بنے گا, دماغ. یہ ہم اور آپ کو اللہ ماں کے فی ظلمات ثلاث, قرآن کہہ رہا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم, تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہیں بناتا ہے 3 اندھیروں کے اندر. کوئی اندر انجینئر نہیں بیٹھا, کوئی میکینک نہیں بیٹھا, کوئی مزدور نہیں بیٹھا جو ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر رہا ہو بیٹھ کے. نہ آپ کی آنکھ ٹھوک رہا ہو وہاں بیٹھ کے, دانت جوڑ رہا ہو آپ کے وہاں بیٹھ کے, ناک پہ جناب پلاسٹک لگا رہا ہو, ایلفی لگا کے ناک فکس کر رہا ہو. ہمارا رب 7ویں آسمان پہ, اور 3 اندھیروں میں, ماں کے پیٹ میں 3 اندھیرے, ایسا اندھیرا کہ ہاتھ سجائی نہ دے, کوئی اندر جا کے دیکھنا چاہے دیکھ نہ سکے. ان 3 اندھیروں میں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے بھائی. ایک تعمیر ہو رہی ہے, کس کی؟ انسان کی.
خدا کی قسم بڑے بڑے بلڈر حبیب بینک کی بلڈنگ سے 20 گنا جیسی اونچی بلڈنگ بنا سکتے ہیں، ایک چھوٹا سی مکھی قرآن کہہ رہے نہیں بنا سکتے، سارے جمع ہو جائیں تو بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے، انسان تو بہت دور کی بات ہے۔ ایسے کمالات جس خدا کے ہوں، اس خدا کو بھول جانا، اس خدا سے محبت نہ کرنا، اس کی نافرمانی کرنا دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ آپ ٹکر لو علاقے کے دادا سے، محلے کے دادا سے ٹکر لے لو، بچ جاؤ گے آپ۔ دیکھو بڑے بڑے بدماش ہوتے ہیں نا، لوگ ان سے ٹکر لیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس اس سے بھی بڑا ایک بدماش ہوتا ہے۔ آپ نے منوڑا کے بدماش سے ٹکر لے لی، وہ بدماش بولے گا تو نے مجھ سے ٹکر لی ہے، آپ اس کو کسی دوسرے بڑے بدماش کا حوالہ دے دو گے۔ ایسا ہی ہوگا نا، آپ بولے گا میں لیاری کے بدماش کا آدمی ہوں، تو بڑے سے بڑے بدماش سے آپ ٹکر لے سکتے ہو، اس لیے کہ جس سے آپ ٹکر لوگے اس سے بھی بڑا بدماش دنیا میں موجود ہوگا۔ کوئی دنیا میں ایسا نہیں جو کہ میں سب سے بڑا بدماش ہوں، سب سے بڑا تو امریکہ بدماش ہے، اس نے افغانستان سے ٹکر لے لی ہے بھائی۔ تو ہر جگہ ہر بدماش کے اوپر بھی ایک بدماش بیٹھا ہوا ہے، لیکن اللہ سے ٹکر لے کے آدمی کہاں جائے گا بھائی؟ وہ تو بنا رہا ہے ہم کو، وہ تو کھلا رہا ہے ہم کو، اللہ سے کیسے ٹکر لیتا ہے انسان؟ آپ کہہ سکتے ہو ہم نے تو اللہ کو کبھی چیلنج نہیں کیا، آپ کہہ سکتے ہو ہم تو اللہ سے ٹکر نہیں لیتے۔ ایسے کمالات ہیں اللہ کے، اللہ تعالیٰ اپنے کمالات بھی بیان کرتا ہے، اپنی طاقت بھی بیان کرتا ہے، اپنے احسانات بھی بیان کرتا ہے۔ تین چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک ہے صاحب کمال، عجیب عجیب چیزیں بنا رہا ہے جو انسانی عقل سمجھنے سے قاصر، ایک ہے ایسی بڑی بڑی چیزیں بنا رہا ہے، یہ سمندر تو کچھ بھی نہیں ہے اس کائنات، یہ زمین تو ایک چھوٹے سے ذرے کا ذرہ ہے، اتنی بڑی بڑی کہکشائیں، اتنے بڑے بڑے ستارے سیارے، زمین جیسے 13 لاکھ زمینیں بنے تو ایک سورج بنتا ہے، اتنا بڑا سورج، اور کیسے آگ کا گولا ہے نا، جل رہا ہے، کتنے بڑے بڑے شعلے پھینک رہا ہے، لاکھوں سال ہو گئے سورج کے اندر ایندھن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، ایسے جل رہا ہے۔ تو اتنا طاقتور اور اتنا اپنے بندوں، کمالات کیسے ہیں اس کے؟ چوزے انڈے کو دیکھ لو آپ، جب مرغی انڈا دیتی ہے اس کو توڑ کے دیکھو، کہیں چونچ نظر آتی ہے آپ کو اس کے اندر؟ میرا خیال ہے منوڑا میں آتی ہوگی آپ لوگوں، ہے بھائی؟ کہیں چونچ نظر آئی؟ کہیں اس کے اندر پر نظر آتے ہیں؟ ایک زردی ہے ایک سفیدی ہے، پکا کے کھا جاؤ۔ مرغی میں کوئی عقل ہے؟ لیکن مرغی انڈا دیتے 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 اس کو کون سکھاتا ہے کہ ابھی تو ان انڈوں پہ جا کے بیٹھ جا؟ ہمیں مسجد میں اعتکاف میں 10 دن بٹھانے کے لیے پورے سال امام صاحب تقریریں کرتے ہیں، تب جا کے ہم بیٹھتے ہیں، پھر بھی سب لوگ نہیں بیٹھتے، تھوڑے سے بیٹھتے ہیں، زیادہ تر باہر رہتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ 10 دن کے لیے ہم کو ایک جگہ، پھر ایک جگہ بھی نہیں بیٹھتے، مسجد میں پھدکتے رہتے ہیں، کبھی وہاں بیٹھ گیا، کبھی ادھر جا کے ادھر بیٹھ گیا، کبھی ادھر بیٹھ گیا، کبھی ادھر بیٹھ گیا، کبھی وضو خانے، کبھی بیت الخلاء بیٹھ گیا، تو اب نکل ہی نہیں رہا وہاں سے۔ اب تو پولیس بلوانی پڑے گی، بھائی باہر آ تو یار، اور بھی لوگ گھسیں گے اندر۔ جو نہیں بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے گا۔ مسجد کی صف میں نماز کے انتظار میں 5 منٹ بیٹھنا مشکل اس کے لیے۔ یہ وہ انسان ہے جو بڑا ذہین ہے، جس کو پتا ہے کہ مسجد میں بیٹھنے کا فائدہ ہے۔ مرغی میں کیا عقل ہوتی ہے؟ بولو، جانور ہے، اسے کیا پتا؟ لیکن اللہ نے اس کو کیسا سکھایا ہے، کیسا سکھایا ہے۔ انڈے دے گی، دے کے توڑے دنوں کے بعد جا کے اس کو کڑک ہونا شروع، اس کو خیال آتا ہے بھائی میرے انڈے کہاں ہیں، بھائی بیٹھنا ہے میں نے۔ کون سکھا رہا ہے اس کو؟ کیا اس کی ماں نے سکھایا؟ یہ اس کی ماں تو چھوڑ چھاڑ کے پتہ نہیں کب سے گئی ہوئی ہے، اس نے اپنی ماں کو تو دیکھا ہی نہیں انڈوں پہ بیٹھے ہوئے، اس لیے کہ جب وہ تھا اس وقت تو اس میں جان نہیں تھی، حیات نہیں تھی۔ کیسے آگے بیٹھتی ہے تھوڑے دنوں کے بعد، پھر کیسے 21 دن تمیز سے آگے بیٹھتی ہے، اپنا کھانا قربان، اپنا پینا قربان، حالانکہ اس نے کسی مرغی کو پہلے بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا۔ کتنے بڑے بڑے دلائل ہیں اللہ کے ہونے کے، اللہ کی قدرت کے۔ اتنی چھوٹا سا دماغ ہے مرغی کا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نا، بھینس کے مغز پکا کے کھا لیا، ہوتا ہے نا؟
بکرے کا مغز بھی لوگ پکا کے کھاتے ہیں. کبھی سنا مرغی کے مغز بک رہا ہے مارکیٹ میں؟ کبھی سنا آپ نے؟ کیوں نہیں؟ اتنا چھوٹا سا مغز ہے, کسائی کہے گا اس کا مغز نکالنے میں میرا اپنا مغز ختم ہو جائے گا. اتنا چھوٹا سا مغز, 2 ٹپکے ہوں گے, وہ کون کھائے گا یار؟ کس کو کھلاؤ؟ وہ نکالنے میں گھنٹہ لگے گا اور نکلے گا کیا اتنا سا مغز. وہ کہہ رہے ہیں پوری سری ابال کے پی جا بھائی تو, اسی میں مغز آ جائے گا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. لیکن اتنا سا مغز اس کا, اتنی سی کھوپڑی, 2-4 تاریں ہوں گی اس کے اندر. دماغ کیسا ہے اس کا, کیسے پاؤں مارتی ہے, دانا چگتی ہے, پھر انڈوں پہ جا کے آرام سے بیٹھ جاتی ہے. اور آپ کو پتا ہے مرغی اگر ایک ہی زاویے سے انڈوں پہ بیٹھی رہے گی تو چوزا اس سے نہیں نکلے گا. مرغی ان انڈوں کو گھماتی ہے. جیسے ہم تکا پکاتے ہیں نا, تکا پکاتے ہیں تو رکھ کے چلے تھوڑی جاتے ہیں, تھوڑا سا یہاں سے, اب تھوڑا ادھر ٹن مارا اس کو, ادھر بھی پکا بھائی تو ادھر سے جل نہ جائے کہیں, پھر تھوڑا ادھر. مرغی بھی کیا کرتی ہے, روزانہ اس کو انڈوں کو گھماتی. ادھر سے تو میں نے ہیٹ دے دی ہے اس کو, اب تھوڑا سا یہاں سے. اس کو کس نے بتایا کہ اس کے اندر سے تیرے بچے پیدا ہوں گے؟ کہ یہ خود بخود اس میں اتنی عقل آ گئی ہے؟ تو یہ بھی تو کوئی ذات ہے. آپ کو یہ تو بتا دیا یہ میرا باپ ہے اس لیے کہ یہ گھر میں راشن لے کر آتا ہے, یہ گھر گیس بجلی کا بل دیتا ہے, اس سے باپ سمجھ میں آ گیا. مرغی جب انڈوں پہ بیٹھتی ہے اور ان کو سیتی ہے, اس سے خدا سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ خدا کون ہے, اس کے کیا کمالات ہیں. تو ایسے ان کو گھماتی رہے گی آہستہ آہستہ. 21 دن تک کیسی قربانیاں دیتی ہے, کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے, وزن اس کا گر جاتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے میں اگر اسی طرح کھانا کھاتی پیتی رہوں گی تو انڈوں سے چوزے بولو نہیں نکلیں گے. اور پھر آخر ایک ایک کر کے چوزا نکلنا. اللہ کی قدرت, نہ اس میں آنکھ تھی, نہ ناک تھا, نہ زردی تھی, بس اسی زردی سے کیا کیا بننا شروع ہو گیا بھائی. پر بھی بن رہے ہیں, چونچ بھی بن رہی ہے, آنکھ بھی بن رہی ہے, چوزے کا دل بھی بن رہا ہے. اور کیا بن رہا ہے؟ صرف ہیٹ مل رہی ہے اس کو. 21 دن کیا مل رہی ہے؟ ہیٹ مل رہی ہے. اس ہیٹ سے اس کے اندر ایسے انقلاب آنا شروع, اور تھوڑے دنوں میں 21 دن کے بعد چوزا چونچ مار کے باہر. جیسے ہی باہر آیا ہے مرغی نے اس کو ایکسپٹ کر لیا کہ کس کا بچہ ہے, میرا بچہ ہے. اب کسی کا باپ اس کے قریب آگے دکھائے. پھر 24 چوزے بھی ہوں نا, 24, آپ کوئی نیا چوزا لا کے چھوڑ کے تو دکھاؤ. مرغی کو ایک دن میں پتا ہوتا ہے میرا والا کون سا ہے اور باہر سے مال کون سا ہے, جھالی کون سا ہے اس میں. ایک دن میں اتنی ہوشیار ہو گئی, سب کے کلر ایک جیسے, بالکل اسی کلر کا چوزا لا کے چھوڑ دو آپ, مار کے اس کا حشر نشر کر دے گی 1 منٹ میں. اپنے بچوں کی اتنی سمجھ اس کو کہاں سے پیدا ہو گئی. پھر ان بچوں کو, اس کو پتا ہے کہ ان بچوں کو پالنا کیسے ہے. ان بچوں کو باجرہ توڑ توڑ کے کھلائے گی. آپ بڑے بڑے باجرے ڈالو, مرغی کیا کرے گی؟ توڑتی ہے اس کو تاکہ چوزے کھائیں. پھر جہاں جہاں مرغی, چوزے اس کے پیچھے پیچھے. چوزوں کو پتا ہے یہ ہماری کون ہے؟ ماں ہے. سردیوں میں اپنے پروں میں چھپا لے گی, بلی سے لڑے گی. اور دوسری میں نے مرغیاں پالی ہمارے, جب بھی آپ کو پتا ہے نئی مرغی لے کر آؤ نا, پرانی مرغی اس کا استقبال کرتی ہے بہت اچھے طریقے سے. مرغیوں میں حسد بہت ہوتا ہے, جیلسی. تو میرے پاس 5-6 مرغیاں تھیں, میں ایک نئی مرغی لے کر آ گیا. وہ نئی مرغی کمزور بھی تھی, تو پرانیوں نے نا اس کی گت بنانا شروع کہ یہ کیوں آ گئی ہے. یہ جیسے کوئی نئی پڑوسن آ گئی ہو نا آپ کے محلے میں جس کو آپ پسند نہیں کرتے. مرغیوں نے اس کی مار کٹائی شروع کر دی. میں نے بیچاری کو الگ ڈڑبے میں رکھ دیا کہ یہ تو مر جائے گی, زخمی کر دیا اس کو. اس کے نیچے ہم نے لا کے رکھ دیے انڈے. تقریباً 12 چوزے نکلے اس کے اندر سے. جس دن اس میں سے چوزے نکلے ہیں نا, اب وہ 5-6 مرغیاں آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے. اب بچوں کی حفاظت کے لیے نا اللہ نے اس میں اتنی قوت پیدا کر دی. صحت وہی ہے پرانی, کانفیڈنس, قوت, طاقت اتنی پیدا ہو گئی ہے کہ اب کوئی مرغی اس کو چھیڑنے کا نام نہیں لیتی. یہ اللہ نے اس کے دل میں رکھا کہ تو اگر آج مر جائے گی تو تو اکیلی نہیں مرے گی, تیرے بچے بھی مر جائیں گے. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جس عورت کے بچے ہوتے ہیں اس میں کانفیڈنس, اعتماد پیدا ہوتا ہے, اس میں قوت پیدا ہوتی ہے. 1-2 بچوں کے ساتھ عورت طاقتور نہیں بنتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ابھی نہیں سمجھے, ابھی بعد میں سمجھاؤں گا یہ اچھی طریقے سے, اور زیادہ ابھی سمجھ بھی نہیں آیا آپ کو. تو بھائی اس طریقے سے اللہ کیا کر رہا ہے, ہمیں مرغیاں کھلا رہا ہے.
یہ مرغی سارے کام کس کے لیے کر رہی ہے؟ بولو نا، ہمارے لیے کر رہی ہے، اپنے لیے تھوڑی کر رہی ہے. وہ اتنے محنت سے محبت سے چوزوں کو پال پوس کے بڑا کرے گی، کاٹ کے کون کھائے گا؟ ہم کھائیں گے. یہ ہمارے لیے ہو رہا ہے سارا. تو اللہ تعالیٰ کے احسانات بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے کمالات بھی ہیں. تو ان کمالات اور ان احسانات کی وجہ سے اللہ ہم سے ایک مطالبہ کرتے ہیں. مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا ہمیشہ ایسی نہیں رہے گی جیسی نظر آ رہی ہے. ابھی ہم آ رہے تھے، راستے میں ہمیں قبرستان نظر آیا. تو آپ کا کیا خیال ہے 50 سال 60 سال 70 سال کے بعد ہم سب کہاں ہوں گے؟ ہم قبر کے اندر ہوں گے. لوگ کہہ رہے ہوں گے یہ طارق مسعود صاحب کی قبر ہے. کوئی کہہ رہا ہوگا آپ امام صاحب ہیں نا ماشاءاللہ، یہ امام صاحب کی خبر ہے، منوڑا میں یہ نماز معذرت کے ساتھ امام صاحب. لوگ کہیں گے نا یہ امام صاحب یہاں منوڑا کی فلاں مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے، چلو یار ان کی خبر پہ کچھ مغفرت کی دعا کر لیتے. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ امام صاحب آپ کی بھی خبر ہوگی، بھائی کی بھی خبر ہوگی، بھائی کی بھی خبر ہوگی، بھائی کی بھی خبر ہوگی. جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک دن یہ بیٹھنے کے بجائے لیٹے ہوئے ہوں گے، اور بستروں پہ نہیں، زمین کے اندر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ نے ہمیں ہمیشہ کے لیے پیدا نہیں کیا. جیسے قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم، تمہاری ماں جو روٹی کھاتی ہے نا اس مٹی سے بنتی ہے. وہ مٹی کو اللہ مختلف مرحلوں سے گزارتا ہے. اب آپ دیکھو زمین میں آپ کو کوئی خربوزہ نظر آتا ہے جب آپ خربوزے کا بیج ڈالتے ہو؟ ہے زمین میں گھاس نظر آتی ہے؟ زمین کھود کے دیکھو، گوبر مٹی اور پانی، ایسا ہی ہے نا. لیکن آپ نے اتنا سا بیج ڈالا خربوزے کا، آپ نے اتنا سا بیج ڈالا گندم کا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اسی گوبر مٹی پانی کے ملاپ سے پودا بننا شروع. ایسا ہی ہے نا، اندر تو پودا نہیں ہے. اللہ اپنی قدرت سے کیا کرتا ہے؟ اسی گوبر مٹی اور پانی سے خربوزے کی بیل نکلنا شروع. یہ گوبر مٹی پانی ہے جو مل کے کیا بن رہا ہے؟ پودا بن رہا ہے. پھر اسی سے گندم بن رہا ہے، اسی سے خربوزہ بن رہا ہے، اسی سے آم بن رہا ہے. اسی گھاس کو جانور کھاتے ہیں جو مٹی سے بنی تھی، اسی گھاس سے گوشت بن رہا ہے، اسی گھاس سے دودھ بن رہا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اپنی طاقت سے مٹی سے دودھ بھی بناتا ہے، اللہ اپنی طاقت سے مٹی سے گوشت بھی بناتا ہے، اللہ اپنی طاقت سے مٹی سے خربوزہ بھی بناتا ہے، اللہ اپنی طاقت سے مٹی سے آم بھی بناتا ہے، مٹی سے انار بھی بناتا ہے. مٹی میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر یہی خوراک ماں باپ کھاتے ہیں، اولاد کے جرثومے بنتے ہیں. یہی خوراک کھا کے مٹی گوشت میں تبدیل ہوتی ہے، پھر بچے میں تبدیل ہوتی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں کس سے کشیدہ ہے؟ مٹی سے. مٹی سے سب چیزیں بنا کے بچہ 9 مہینے میں ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا. پھر جو ہم خوراکیں کھا رہے ہیں وہ بھی کس سے بنی ہوئی ہیں؟ بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا کمہار آپ نے دیکھا جو مٹی سے اتنی ساری چیزیں بنا لیتا ہو؟ ہے بھائی؟ اور ہر چیز دوسرے سے بالکل الگ. کوئی دیکھا دنیا میں آپ نے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ خوب اس کو سمجھیں. اللہ کہتے ہیں جیسے میں نے اپنی قدرت سے مٹی کو مختلف مراحل سے گزار کے تمہیں انسان بنا دیا، ایسے ہی میں فیہا نعیدکم، تمہیں دوبارہ کیا بنا دوں گا؟ مٹی بنا دوں گا میں. یہ تو ہم قبروں میں مردوں کو مٹی بنتے ہوئے دیکھتے ہیں. اگر ہم نے یہ عمل نہ دیکھا ہوتا، کوئی آپ سے آ کے کہتا ہے یہ امام صاحب مٹی بن جائیں گے، آپ سے کہتا ہے یہ صاحب مٹی بن جائیں گے، صاحب کو غصہ آتا کہ نہیں آتا؟ صاحب کہتا ہے میں کیسے مٹی بن جاؤں گا بھائی، میری آنکھ ہے میری ناک ہے، میں مٹی کیسے بن جاؤں گا؟ لیکن اللہ اپنی قدرت سے دوبارہ مٹی بناتا ہے کہ نہیں بناتا؟ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، دوبارہ کیا کر دیں گے؟ مٹی. آپ میت کو قبر میں دفنا کے چھوڑ دیں، شروع میں اس میں کیڑے پڑیں گے، لاش پھٹے گی، گلے گی، سڑے گی، بدبو آئے گی. ہوتے 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 کیڑے جب کھا کے ختم کر دیں گے تو کیڑے بھی بالآخر مر جائیں گے. پھر وہ لاش ختم ہوتے 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 ایک ہڈی باقی رہ جائے گی، پھر ہوتے 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 وہ ہڈی بھی مارکیٹ سے شارٹ. پھر آپ قبر کھود کے دیکھیں گے بندہ مارکیٹ سے کیا ہو گیا ہے بھائی؟ وہ شارٹ نہیں ہوا، وہ مٹی میں تبدیل ہو گیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ سب کیا بن گیا ہے؟ مٹی بن گیا ہے. ہر چیز مٹی سے بنا کے دوبارہ اللہ کیا کر دیتا ہے؟ مٹی.
اگر صرف اتنی سی بات ہوتی نا میرے بھائی کہ ہم مٹی سے بن کے مٹی میں جا کے ختم ہو جاتے تو پھر ٹینشن کی بات نہیں تھی. ہم کہتے ہیں مٹی سے جب ہم انسان بنے تو تھوڑا سا ٹائم ہمیں مل رہا ہے دوبارہ مٹی بننے کے لیے, اس دوران جتنے مزے اڑا سکتے ہو اڑا لو. 4 دن کی زندگی ہے, پھر اندھیری رات ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو ہم کیا کرتے, لائف کو انجوائے کرتے جیسے انگریز انجوائے کرتے ہیں. نائٹ کلبوں میں ناچتے ہیں, شرابیں پیتے ہیں, لڑکیوں سے دوستیاں لگاتے ہیں, زنا کرتے ہیں, ماں باپ کو گھر میں نہیں رکھتے, اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں, ابا اماں کے حقوق ان کے معاشرے میں نہیں ہے, سود بھی کھا لیتے ہیں, جوا بھی کھیل لیتے ہیں, نشہ بھی کرتے ہیں, گٹکے وٹکے چرس ہیروئن, یہ تو ساری وہاں سے آئی ہیں نا ہمارے معاشرے میں. لیکن اللہ نے قرآن میں ہمیں بتا دیا کہ میں نے جب تمہیں مٹی سے بنایا ہے نا اور مٹی میں دوبارہ لے کر گیا ہوں, تو یہ میں نے اپنی قدرت جو تمہیں دکھائی ہے صرف جنرل نالج میں اضافے کے لیے نہیں دکھائی ہے. میں نے یہ قدرت تمہیں کہ تمہاری نالج میں اضافہ ہو جائے کہ ہم ایسے بنے تھے اور ایسے ختم ہو گئے. سبحان اللہ, بڑا مزہ آیا بھائی, زبردست بات ہو گئی. انگریز یہی سمجھتا ہے, انگریز کہتے ہیں خدا نے ہمیں مٹی کو مختلف مراحل سے گزار کے بنایا اور دوبارہ مٹی میں لے گیا, ختم کہانی. وہ اس پہ رپورٹ پیش کر دے گا, ٹھیک ہے نا, وہ اس پہ سائنسی تحقیقات پیش کر دے گا, انسان ایسے بنتا ہے, ایسے ختم ہوتا ہے, قصہ ختم. اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے, میں نے 2 طریقے تمہیں دکھائے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو مٹی سے بنا سکتا ہے پھر دوبارہ مٹی میں لے جا سکتا ہے, اسی مٹی کو ریورس گیئر لگا کے دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا قیامت کے دن. تو بھائی ہم ختم ہونے کے لیے دنیا میں نہیں آئے, یہ پوری کائنات اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بنائی ہے. اس کا مقصد واضح ہے, مجھے اور آپ کو اللہ نے بنایا لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. اچھا بن کے جاؤ گے تو پھر دوبارہ جب انسان بنو گے اچھا بدلہ ملے گا. برا بن کے جاؤ گے تو جب دوبارہ اللہ تمہیں زندہ کرے گا تو جہنم کی آگ میں داخل کرے گا. تو آج سے اپنی نیتیں کر لو, ہم نے اپنے عمل کو کیا کرنا ہے, صحیح کرنا ہے. ہم ہمیشہ ایسے زندہ نہیں رہیں گے. دنیا میں سب سے خوش قسمت انسان وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے برائیوں کو چھوڑ دے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.